پیوریفائنگ سول جیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کو پہچانتا تھا، غوث اعظم کہتے ہیں ان دنوں میں نہ میں کسی کو پہچانتا، یعنی صرف ایک ہی دھن ایک ہی لگن ہے کہ خدا کی معرفت کا نور حاصل کرنا، اور لوگ مجنون سمجھ کر کے ان کے قریب کوئی نہیں جاتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نہ میں کسی کو پہچانتا نہ کوئی مجھے پہچانتا۔ 25 سال تک کا طویل عرصہ آپ نے گزارا۔ ان دنوں میں کھاتے کیا تھے؟ جب بھوک لگتی درخت کے پتوں کو کھا لیتے، جب بھوک لگتی جنگل میں گری پڑی سبزیاں ہوتی اسے کھا لیتے تھے۔ چونکہ ہم نے تو وہ کرامت تو سنی ہے، اس کرامت کو سننے میں مزہ آتا ہے۔ غوث اعظم نے ڈوبی کشتی نکال دی، 70 مرید کے گھر چلے گئے۔ غوث اعظم نے اس مرغے کی ہڈی کو جمع کیا، اس میں پھونک مار دی، وہ زندہ ہو گیا۔ یہ سب سننے میں بڑا مزہ آتا ہے، لیکن اس سے بڑی کرامت، مردوں کو زندہ کرنے سے بڑی کرامت، کشتی کو کنارے لگا دینے سے بڑی کرامت، 70 مریدوں کے گھر ایک وقت میں جانے سے بڑی کرامت یہ ہے کہ 25 سال تک دریاؤں صحراؤں میں عالم، فاضل، مفتی، حافظ، قاری، یہ سارے علوم کے حاصل کرنے کے بعد اب 25 سال دریاؤں صحراؤں میں رہے، گری پڑی سبزی کھا کے، درخت کے پتوں کو چبا کے معرفت کا نور حاصل کرنا، جو 25 سال تک اس حالت میں گزار دے، اللہ اسے اس روحانی طاقت کا تاجدار بناتا ہے۔ وہ جب بغداد معلیٰ میں مسجد کے منبر اور مدرسے کی چٹائی کو سنبھالے تو سینکڑوں لوگ ان کی بارگاہ میں آزمائش کی خاطر اگر آ جائیں تو صفوں کے دلوں کے احوال سے آنکھ بند کر کے باخبر ہو جاتے ہیں۔ اس قدر ریاضت، اس قدر مجاہدہ، اس قدر اپنے نفس کو مارنا اور مشقت جو کرے گا وہ تو کرامتوں ان کے ہاتھ ضرور ظاہر ہوں گے، چونکہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ ان کا ہو جاتا ہے۔ ہم نے ان کی زندگی کا وہ پہلو مصیبتیں اٹھا کے بھوکا رہ کر 40 دن سے بھوکے سرکار غوث اعظم، ماں نے جیلان سے تحفہ بھیجا ہے عبد القادر جیلانی کے لیے۔ جب بھوک لگتی ایک بار چلے گئے جنگلوں کی طرف، دیکھا کہ 70 اولیاء صالحین ہیں جو بھوک سے نڈال ہیں، 70 اولیاء صالحین وہاں سے واپس آئے اس حالت میں کئی دن سے بھوکے تھے، ماں کا تحفہ ملا تھا۔ تو عام آدمی یہی کرتا کہ اس تحفے کو وہ بچا کے رکھتا توشے کو، تاکہ بہت دنوں تک میں کھاؤں، لیکن سرکار غوث اعظم نے طالب علمی کے زمانے میں ماں کا وہ تحفہ توشہ پا کر انہوں نے اس سے بازار سے روٹیاں خریدی اور جا کے ان 70 اولیاء صالحین میں تقسیم کر دیا جو کئی دن سے بھوکے جنگل میں پڑے تھے۔ نفس کو مارنا، 40 دن تک بھوکے رہنا، 25 سال تک درختوں کے پتے چبانا، یہ ہمارے لیے ایک درس عبرت ہے کہ میں 2 دن بھوکا نہیں رہ سکتا، بریانی کے بغیر 1 مہینہ نہیں رہ سکتا، 2 مہینے تک گوشت کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور میں سوچتا ہوں کہ میں جو دعا کروں وہ ساری دعا اللہ قبول فرما لے۔ میں دعا کروں کہ امت شاہ کے پیر میں کیڑا ہو جائے، میں دعا کروں کہ مودی جی آگے گرے تو اس کو مر جائے، میں چاہتا ہوں کہ میں خوب بریانی کھاؤں گردن تک دبا کے، میں رات میں روزانہ 3 بجے تک سنیما دیکھوں اور واٹس ایپ، یوٹیوب، ٹک ٹاک خوب چلاؤں، اور باقی اگر کوئی سنکٹ آ جائے تو اللہ تعالیٰ دیکھ لے مودی جی کو، اللہ تعالیٰ دیکھ لے امت شاہ کو، کچھ ہو جائے تو غوث پاک دیکھ لیں، غریب نواز دیکھ لیں، یعنی مستیاں میں کروں اور امت شاہ کو مارنے کی باری آئے تو غریب نواز سمجھے۔ میں ٹک ٹاک اور واٹس ایپ اور یوٹیوب چلاؤں اور گندی فلمیں میں دیکھوں اور کافر کو مارنے کی بات آئے تو غریب نواز سنبھال لیں، یعنی میں مستیاں کروں، میں نمازیں چھوڑوں، میں مسجد میں باجات نماز میں ادا کروں، میں مسجد کو ویران کروں، 25 سال سے 5 بوڑھا وہی مسجد کی آبرو بچائے، باقی ہم تو جوان اسی لیے ہوئے ہیں تاکہ صاحب ہم مستیاں کریں، بال رکھیں فلم کے ایکٹر کی طرح، ہاتھ میں دھاگا پہنے جوکر کی طرح، میرا لباس تو یہودی اور نصرانی اور مشرکوں کی طرح، میری ماں بہن بیٹیاں جینس اور چڈی پہنے کافرہ کی طرح، یعنی سارا کام کافروں کی طرح۔ اور جب مسلمانوں کو ڈیٹینشن کیمپ میں لے جانے کی باری آئے تو اب غریب نواز سمجھیں اور غوث اعظم سمجھیں، اور اللہ رب العزت کافروں کو سزا دے دے۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ مت بول کہ اللہ کہاں ہے،
اللہ تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے. تم آنکھ بند کر کے گریبان میں جھانک کے دیکھ کے تو کہا ہے. یہ مدبور کے اولیاء صالحین تم سے کتنا پیار کرتے ہیں، بلکہ غریبان میں جھانک کے دیکھ کے تو اللہ سے کتنا پیار کرتا ہے، اللہ کے ولیوں سے کتنا پیار کرتا ہے. اللہ کے ولیوں سے ہمیں صرف اتنا ہی پیار ہے. یہ غوث اعظم کا توش ہے وہ ختم قادریہ کروا دیں تاکہ ہم مالدار ہو جائیں. غوث اعظم کو توشے کی فاتحہ دلا دے، ہم نے منت مانی ہے، بیٹا ہو گیا تو توشہ دلوا دے.